سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستمع. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوا وهم يعلمون. یہود کی خباثت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے افتطمعون، کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں اور لالچ رکھتے، امید رکھتے کہ یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری بات کو یہ ہے کہ تمہاری تصدیق کریں گے اور تمہاری بات کو مانیں گے، حالانکہ وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان کی ایک جماعت اللہ کی کلام کو سنتی ہے اور ایک جماعت سن چکے تھے اللہ کی کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر اس کی تحریف کرتے ہیں، تحریف معنوی، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ لوگ اس بات کو جانتے بھی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہم یعلمون ان المحرف ان التحریف حرام، کہ تحریف حرام ہے اور اللہ کے کلام میں اس طریقہ پر یہ ہے کہ گڑبڑ کرنا یہ حرام ہے، اس کے باوجود بھی وہ تحریف کرتے. مولانا یہ بار بار آپ کے سامنے آئے گا، افتطمعون، یہ ذرا مشکل ہے. حمزہ استفہام صدارت کو چاہتا ہے اور فا عاطفہ ہے، معطوف علیہ کیا ہے؟ اتسمعون اخبارہم فتطمعون، اتسمعون اخبارہم، ان کی خباثتیں بیان ہونے کے بعد بھی آپ یہ کہ اتسمعون اخبارہم، آپ ان کی خبریں سنتے ہیں، اور فتطمعون، یہ امید رکھتے ہیں کہ یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری بات کو مانیں گے. اور یؤمنوا کی ضمیر سے حال ہے وقد کان فریق منہم، ان کی ایک جماعت یسمعون کلام اللہ، اللہ کی کلام کو یہ ہے کہ سنتے ہیں، ثم یحرفون، پھر تحریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد اس کے کہ اس کو سمجھ چکے تھے. یہ فریق کون سا تھا؟ وہی 70,000 لوگ تھے جن کو حضرت لے کر کے اس پر کوہ طور پر چلے گئے، اور انہوں نے اصرار کیا اس بات پر، چیدہ ان کے سردار حضرات کہ جا کر کے اللہ کو دیکھیں گے. اور میں نے عرض کیا کہ جیسے تجلی اللہ کی یہ ہے کہ تجلی کا ظہور ہو گیا، تو اس پر یہ ہے کہ ان کو دل کا دورہ پڑا، ہارٹ فیل ہو گئے، اور اللہ آپ کو بھلا کر انتقال کر گئے، مر گئے، بے ہوش نہیں ہو گئے بلکہ مر گئے. یہ جو فریق تھا، انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، اللہ کی گفتگو انہوں نے سنی. باقی قرآن تورات جو ہے نا، وہ خود کلام اللہ نہیں ہے، وہ کتاب اللہ ہے. تورات اور انجیل اور زبور یہ کتاب اللہ، کتب اللہ ہے، ان میں سے کوئی کلام اللہ نہیں ہے. کلام اللہ صرف قرآن پاک ہے مولانا. اور یہ جو وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، یہ کلام اللہ ما وراء التورات ہے، ما سوى التورات ہے، تورات کے علاوہ ہے. کلام اللہ کوئی بھی آسمانی کتاب نہیں ہے، وہ صرف قرآن پاک ہے. سمجھے؟ اس لیے ساتھی خدا کا شکر ادا کریں. حدیث کلام رسول اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے. کلام اللہ صرف یہی ہے. اور سورہ توبہ کے اندر بھی قرآن کے بارے میں آتا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. حتیٰ یسمع کلام اللہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے کلام کو سنے. اس کی وجہ یہ کہ الکلام کلام الصوت صوت القاری والکلام کلام الباری، یا الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری. کلام اللہ جس کی تلاوت اللہ نے خود کی ہے، وہ یہ صرف قرآن پاک ہے، اور کوئی آسمانی کتاب کلام اللہ نہیں ہے. اور یہ آیت جو ہے نا محل اشکال ہے کہ بھئی وہ تو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا جو کلام انہوں نے سنا ہے وہ ما وراء التورات ہے، وہ ما وراء التورات ہے. تورات کی شکل میں، تورات خود کتاب اللہ ہے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اس کا خیال رہے گا. اتسمعون اخبارہم، کیا آپ ان کی خبریں سنیں گے اس کے بعد؟ فتطمعون، اور یہ امید رکھیں گے کہ یؤمنوا لکم، کہ وہ
تمہاری تصدیق کریں گے، حالانکہ وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ایک جماعت ان کی جو اللہ کے کلام کو سنتی ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس کی تحریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، وہ جانتے بھی ہے کہ ان التحریف حرام، ان کی تحریف ناجائز بھی ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں، یا وہم یعلمون تحریفہم، اپنے تحریف کو خود بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کہاں یہ کہ کیا کر دیا ہے، ملاوٹ کر دیا ہم نے کہاں پہ، کس جگہ پہ۔ یہ ایک جماعت ہے، فریق اول ہے جو تحریف مانوی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ دوسری جماعت منافقین ان کی، یہود کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے تو قالوا آمنا کہتے کہ ہم نے ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ کہ بعض کی طرف یہ کہ الگ ہو جاتے ہیں، الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو اپنے یہودیوں سے کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، سادہ قسم کی یہودیوں سے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم مسلمانوں سے بیان کرتے ہو، بما، ان خبروں کو کہ فتح اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے جو خبریں تمہارے لیے اپنے کتابوں میں بیان کیا ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں جو خبر تورات میں تمہارے لیے بیان کی، کیا تم مسلمانوں کو بتاتے؟ وہ تو امی ہے، نہ بتاؤ، کیا تم ان کو بتاتے وہ خبریں جو اللہ پاک نے تمہارے لیے بیان کر دی، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ انجام کار وہ تم سے اختلاف کرے اس کلام کے ذریعے سے کہ عِنْدَ رَبِّكُمْ، اللہ کے سامنے، أَتَغْفِلُونَ، کیا تم غفلت سے کام لیتے ہو، فَلَا تَعْقِلُونَ، عقل نہیں رکھتے ہو۔ مولانا عام یہودی وہ کسی مسلمان سے ملے اور وہ کہہ رہے کہ بھائی آپ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آخری کتاب، اس کا تذکرہ تو ہماری کتابوں میں بھی ہے، تورات میں ہے۔ اب یہ جب انہوں نے مجھے بیان کر دیا تو پھر قیامت کے دن یہودی کیا کہے گا؟ یہودی یہ کہے گا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا یہ آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے۔ میں ان سے کہوں گا جھوٹ بولتا ہے تم، سمجھے بھائی جان، جھوٹ بولتا ہے، تم لوگوں نے خود کہا تھا مدینے میں ہم سے کہ ہماری کتاب تورات کے اندر تمہارے نبی آخر الزمان کا بھی تذکرہ ہے اور اس کی آخری کتاب کا تذکرہ بھی ہے۔ اس لیے اب یہود جو بڑے بڑے ملا ہیں وہ عام طبقے کو روک رہے ہیں کہ بابا تم ان سے وہ خبریں بیان کرتے ہو کہ جو اللہ نے تمہاری کتاب میں بیان نہ کرو، کہ انجام کار جا کر کے وہ خدا کے سامنے تم سے اختلاف کرے اور حجت بازی کرے، حجت تمہارے خلاف حجت اور دلیل قائم کرے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ جی۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب بعض کی طرح الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، قالو، تو پھر کہتے ہیں اتحدثونہم، اے اتحدثون المسلمین، کیا تم مسلمانوں کو بیان کرتے ہو، بما، وہ خبریں فتح اللہ علیکم، جو اللہ پاک نے یہ ہے کہ تمہارے لیے بیان کی ہے تمہاری کتابوں میں، کیا تم مسلمانوں سے یہ چیز بیان کرتے ہو، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ کہ وہ تم سے حجت بازی کریں اور اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ تم پر حجت قائم کر دیں اللہ کے سامنے، لیحاجوکم بہ، اے بما فتح اللہ، ما فتح اللہ علیکم تم بیان کرتے ہو تاکہ انجام کار وہ تم سے حجت بازی کرے عند ربکم، اللہ کے سامنے۔ یہ عند ربکم یہ ظرف ہے یحاجو کے لیے، اور لیحاجوکم یہ تحدثون کے ساتھ متعلق ہے، فتح کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور بعض کی طرف الگ تھلگ ہو جاتے، قالو، کہتے اتحدثون المسلمین، کیا تم مسلمانوں کو بیان کرتے ہو، اور اگر ما موصوفہ کا ترجمہ کرو تو اور اچھا ہوگا، بما، ایسی خبریں کہ فتح اللہ علیکم، جس کو اللہ نے بیان کر دیے تم پر تمہاری کتابوں میں، تم اس کو کیا بیان کرتے ہو کہ یحاجوکم، تاکہ یہ تم پر غالب آ جائیں اور حجت بازی حجت قائم کرے تمہارے خلاف، بھی اس خبر کے بتانے سے عند ربکم، اللہ کے سامنے، اتغفلون، تم کب تک غافل ہوتے ہو، فلا تعقلون، یہ کہ سمجھتے نہیں ہو۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، کبھی شیعہ کی کوئی بات صحیح ہے یا کسی بریلوی کی بات صحیح ہے، آپس میں کہتے ہیں، یا بریلوی کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ بات یار دیوبندیوں کی صحیح ہے، لیکن دیکھ لینا اس بات کو دیوبندیوں کے سامنے بیان نہیں کر دینا، یہ بات تو صحیح ہے، سمجھے، اس بات کو اللہ آپ کو بیان نہیں کرنا دیوبندیوں کے سامنے، کہیں ایسا نہ کہ وہ تمہارے خلاف حجت بازی قائم کرے کہ تم نے خود مانا تھا کہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوتا، فرقوں میں ہوتا، سب میں ہوتا۔ سمجھتا ہے؟ جی۔
اولا یعلمون، اب یہ بڑے مولوی وہ عام طبقے سے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے ایسی خبریں بیان نہ کرو، یعنی ملامت کرتے اپنے عام طبقے کو، مولوی لوگ اور بڑے لوگوں کے وہ ملامت کرتے۔ اللہ فرماتے ایلومونہم، کیا یہ ان کو ملامت کرتے؟ ولا یعلمون، جانتے نہیں ہے ان اللہ یعلم ما یسرونہ وما یعلنونہ، اللہ جانتا ہے جو کچھ جس کو یہ چھپائیں گے اور جس کو یہ ظاہر کریں گے، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو اللہ کا بھلا کریے کہ یہ کیوں ملامت کرتے ہیں۔ ایلومونہم، یہ معطوف علی واو عاطفہ آ گیا، معطوف علی اس کی نکالیں گے۔ ایلومونہم، کیا یہ ان کو ملامت کرتے؟ اپنے سادہ طبقے کو، چھوٹے طبقوں کو ملامت کرتے۔ ولا یعلمون، جانتے نہیں ہے ان اللہ یعلم ما یسرہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ جس کو چھپاتے ہیں یہ لوگ، وما یعلنونہ، جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ دو جماعتیں ان کی یہ ہو گئی۔ تیسری جو جاہل قسم کے، بالکل جاہل اور امی طبقوں کا، ومنہم، اور ان منافقین کے اندر، یہود کے اندر، ان یہود میں منہم خبر مقدم بنے گا، امیون، جو بالکل ان پڑھ قسم کے، لا یعلمون الکتاب، جو تورات کو بالکل نہیں جانتے، نہ لفظ کو جانتے نہ معنی کو، الا امانیہ، مگر جھوٹی آرزو ہے۔ اور جھوٹی آرزو کیا ہے؟ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمارے بڑوں نے گوسالے کی 40 دن عبادت کی ہے، لہذا ہمیں جہنم زیادہ سے زیادہ 40 دن یہ ہے کہ جہنم ہمیں جلائے گی۔ یہ جھوٹی آرزو ہے، یہ اس قسم کی، یعنی ہم جنتی ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن، یا دنیا کی زندگی 7000 سال ہے مولانا۔ نبی کے زمانے میں انہوں نے استدلال کیا تھا یہود نے، الف لام میم را، الف لام را، اس قسم کے حروف مقطعات سے، کہ اس دنیا کی زندگی، یہ دنیا باقی جو رہے گی وہ 7000 سال تک، 1500 سال گزر چکے ہیں، 5500 سال باقی ہے۔ سمجھتے؟ تو ایک تو یہ کہ ہمارے بڑوں نے 40 دن گوسالے کی عبادت کی تو 40 دن ہمیں زیادہ سے زیادہ عذاب ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی 7000 سال ہے، ہر اس میں 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے مقابلے میں ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو 7 دن ہمیں عذاب ہوگا۔ ہر 1000 سال کے مقابلے میں ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو یہ ہے کہ 7 دن ہمیں عذاب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جھوٹی آرزو ہے، یہ آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی، یہ جھوٹی آرزو۔ یہی حال ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ 40 دن جہنم میں جائیں گے جو ہمارے بڑوں نے گوسالے کی عبادت کی، یا دنیا کی زندگی 7000 سال ہے، 7000 سال میں ہر 1000 کے مقابلے میں ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو 7 دن ہمیں عذاب ہوگا، پھر ہم جنتی لوگ ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، منہم خبر مقدم بنے گا، امیون موصوف ہے، لا یعلمون الکتاب، یہ اس کے لیے پورا جملہ صفت بنے گا، الا امانیہ، یہ امانی امنیہ کی جمع ہے، یہ مستثنی منقطع ہے۔ جھوٹے آرزو، لا یعلمون الکتاب، تورات کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر یہ کہ جھوٹی آرزوں کو جانتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لا یعلمون الکتاب الا امانی صفت ہو گئی امیون کی، امیون مبتدا مؤخر ہو گیا۔ وَإِنْهُمْ، نہیں ہے یہ لوگ مگر الا یظنون، اٹکل پچو اور ظن و گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ الا یظن، ہم مبتدا بنے گا، ان نافی اب عمل نہیں کرے گا چونکہ الا گیا، اور یظنون جملہ خبر بنے گا اس کے لیے۔ وَإِنْهُمْ الا یظنون، یعنی انہم، نہیں ہے یہ لوگ، لیسو فی حقیقت فی قطع من الامر، کسی قطعی خبر میں نہیں ہے، الا یظنون، مگر جھوٹی باتیں گمان کرتے، وہم و گمان، ظن ہے ان کا، باقی کچھ نہیں ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ہلاکت و تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جو کتاب اللہ کو لکھتے ہیں بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں کو، مقتدیوں کو بتاتے ہیں کہ ھذا نازل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ کیوں یقولون، کیوں کہتے، جھوٹ بولتے ہیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس تحریف شدہ جو کچھ انہوں نے، لیشتروا بالمکتوب، اس مکتوب کے مقابلے میں، ثمنا قلیلا، دنیا کے معمولی سامان لے لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہو ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا ہے، وویل لہم، ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو، مما یکسبون، جو پیسہ اور مال کماتے ہیں۔
مولانا کتابت ہوتی ہی ہاتھ سے ہے، سمجھ رہی ہیں کہ کتابت ہوتی ہی ہاتھ سے، لیکن بے ایدیم کہہ کر کے اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی اور نہیں لکھ رہا ہے، خود اپنے ہاتھ سے حقیقی تحریف کرتے ہیں۔ بے ایدیم کہنے کی ضرورت یہ اس لیے پیش آ گئی۔ اب ویلن ہمیشہ تنوین کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے مبتدا بنے گا، اور ویلکا ویلکم اضافت کے ساتھ یہ ہمیشہ مفعول مطلق بنے گا۔ پورے قرآن میں اسی طرح ہے، حدیثوں میں بھی اسی طرح۔ یہی حال ہے ویہن کا، ویلن کا حال بھی یہی ہے، ویہن کا حال بھی یہی ہے۔ ویل کے معنی تباہی اور ہلاکت کے، اور ویہ کے معنی بھی ہلاکت اور تباہی کے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ویل لمن وقع فی الہلاک، ہلاکت کے اندر جو گر جاتا ہے اس کے لیے ویل استعمال ہوتا ہے، اور والویہ لمن قرب الہلاک، اور جو ہلاکت کے قریب ہو اس کے لیے ویہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ تنوین کے ساتھ ہمیشہ مبتدا بنے گا، اضافت کے ساتھ ہمیشہ مفعول مطلق بنے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے جنس میں سے کوئی فعل آپ کو کائنات میں کبھی نہیں ملے گا، اس کے جنس میں سے کوئی فعل آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ دیکھو ویلن یہ مثال واوی اور اجوف یائی ہے، تو تم اس قسم کا فعل مجھے دکھاؤ، اس کا ماضی اور اس کا مضارع دکھاؤ۔ اس لیے یہ مفعول مطلق بنے گا لغیر لفظی، کوئی ایسا فعل نکالا جائے گا جو اس کے من غیر لفظی اس کے لفظ میں سے نہیں ہوگا، چونکہ فعل ان دونوں میں سے آتا ہی نہیں ہے۔ ویہ کا حال بھی یہی ہے اور ویلن کا حال بھی یہی ہے، اس لیے ویلک کا معنی یہ ہوگا ہلکت ویلک، ہلکت ویلک، ہلک نکالیں گے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت اور تباہی ہو۔ اب للذین یہ خبر بنے گا، فویل ہلاکت اور تباہی ہو۔ مولانا نکرہ جو ہے نا، جب اس سے خبر حاصل ہو اور مفید للخبر ہو تو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ باقی آپ کے کافیہ کہتا ہے لا تکو نکرۃ مبتدا الا اذا تخصصت بوجہ ما من الوجوہ الستۃ، 6 طریقوں میں سے کسی طرح تخصیص ہوگی تو پھر یہ کہ نکرہ مبتدا بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ اس پر لوگوں نے کافیہ کی خبر لیے، تقریباً 30 کے لگ بھگ مقامات الفیہ کی شروحات نے نقل کیے جہاں پر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اے جی، اور کوکب انقض الساعۃ وہ آپ کے سامنے ہے، کوکب مبتدا انقض الساعۃ ایک ستارہ ابھی ٹوٹ پڑا تھا، انقض الساعۃ اس کے لیے خبر ہے۔ لیکن یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ویلن کے اندر تخصیص آ گئی بد دعا سے، یہ بد دعا کی وجہ سے خاص ہے، جیسے شرٌ احر ذانب، شرٌ عظیم احر ذانب، بڑی ہلاکت بڑی تباہی، یہ ایک بد دعا ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون، یکتبون پر عطف ہے، پھر کہتے ہیں ھذا کائن من عند اللہ، ھذا نازل من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ یہ مقول ہے یقولون کا، یقولون کے ساتھ متعلق ہے، یقولون یہ جھوٹ بولتے ہیں، لکھی ہوئی چیز ان کی اپنے ہاتھ کی ہوتی ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ اس لیے بولتے ہیں لیشتروا بہ، اے لیشتروا بما کتبوا، جو کچھ انہوں نے لکھا تاکہ اس کے ذریعے سے حاصل کر لیں، لیشتروا خرید لیں اس کے ذریعے سے، یا حاصل کر لیں اس کے ذریعے سے، ثمنا قلیلا، دنیا کے ساتھ وہ سامان، پورا دنیا ثمن قلیل ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ما موصولت عائد محذوف ہے، بس ہلاکت ہو ان کے لیے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم اور ہلاکت ان کے لیے مما یکسبون جو کچھ انہوں نے کمائی کر دی۔ ویل مبتدا بنے گا، لہم ثابت کائنوں کے ساتھ متعلق ہے، مما کتبت ہو ایدیہم یہ بھی موصول صلہ جار مجرور، یہ بھی اس ثابتوں کے ساتھ متعلق ہوں گے جس کے ساتھ لہم متعلق ہے۔ فویل لہم مما کتبت، فویل ثابت لہم مما کتبت ہو ایدیہم وویل لہم، وویل ثابت لہم مما یکسبون، مما یکسبونہ جو کچھ یہ کہ یہ حاصل کرتے ہیں۔
جو کچھ کماتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، جہنم کی آگ ہمیں نہ چھوئے گی، جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں ہمیں، إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، مگر یہ کہ چند دن، وہ 40 دن، إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، غیر ذوی القول، جہاں پر جمع غیر ذوی القول ہو تو اس کے لیے صفت واحد مؤنثہ اور واحد جمع مؤنث دونوں لا سکتے، اس لیے یہاں پر إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً اصل، اور دوسرے یہ کہ اس کا فرع سورہ آل عمران کے فرمائے إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ مگر چند دن، وہ 40 دن ہیں، یا 7 دن 7000 کے بدلے میں، یا ایام معدودہ سے آدمی کی جتنی عمر ہوگی، 60 سال ہے، یہودی رہا 60 سال، 30 سال تو 30 سال، یہ نہیں ہے کہ ابد الآباد ابد الآباد ابد الآباد ہمیشہ۔ تو ایک یہ کہ 40 دن گوسالے کی عبادت والے، دوسرا 7 دن جو دنیا کی عمر ہے، تیسرا یہ کہ 60 سال 70 سال جو انسان کی اپنی عمر ہے، باقی چوتھی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، ایسا نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم لوگوں نے یہ ہے کہ حاصل کر لیا اللہ کے پاس سے کوئی خاص قسم کا وعدہ، کیا تم نے پا لیا؟ اتخذتم، اتخذتم، یہ حمزہ استفہام کا ہے، اور افتعال کا اپنا حمزہ جو ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے۔ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے خاص قسم کا وعدہ لیا ہے؟ عہدا نکرہ فی سیاق مثبت، کلام مثبت کے اندر ہے، اس سے خاص مراد ہوگا، عہدا خاصا، کوئی خاص۔ نکرہ کلام مثبت کے اندر اس میں عمومیت نہیں ہوتی، ہاں اگر کل کا لفظ اس پر داخل ہو تو ایک الگ چیز ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، کلام مثبت ہے لیکن تعمیم ہے، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید۔ یا مقام امتنان میں ہو، اللہ احسان جتلائے تو وہاں پر پھر یہ کہ نکرہ مثبت، کلام مثبت کے اندر بھی عموم کا فائدہ دے گا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان سے ہم نے بادلوں سے پانی اتارا ہے طاہر قسم کا، تو یہ صرف ایک خاص نہیں ہے بلکہ جو بھی بادلوں سے پانی آئے گا وہ سارا پاک ہوگا، یہ مقام امتنان میں ہے۔ یا جہاں کوئی قرینہ تخصیص کی نہ ہو، علمت نفس ما قدمت و اخرت، علمت نفس ما قدمت و اخرت، یہ نفس، علمت نفس کلام مثبت ہے لیکن ہر ایک کے لیے ہے، اس لیے کہ احوال قیامت کا تعلق ہر ایک سے ہے، احوال قیامت کا تعلق ہر ایک سے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ قُلْ أَإِتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی خاص قسم کا عہد لیا؟ عند اللہ ظرف بنے گا اتخذتم کے، اور عہدًا مفعول بھی ہے۔ اتخذتم کا ترجمہ وجہ تم سے کر دیا، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کی، خاص وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ تم نے اللہ سے وعدے لیا کہ وہ تمہیں یہ کہ اللہ آپ کو، یہاں عہد سے مراد عدم الخلود فی النار، تم کہتے ہیں نا صرف 40 دن رہیں گے یا 7 دن رہیں گے، ہمیشہ نہیں رہیں گے، تو اس قسم کا خاص عہد یعنی عدم الخلود فی النار، عدم الخلود فی النار کا عہد تم نے لیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہمیشہ نہیں رہو گے اور اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے، اللہ سے عہد لیا ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے خلاف یہ کہ چھوڑتے رہتے ہو ایسی باتیں جس کو یہ کہ تم جانتے بھی نہیں ہو۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ما لا تعلمونہ یہ مفعول بھی تقولون کا ہوگا، اور علی اللہ متعلق ہے تقولون کے ساتھ۔ بلا کلام منفی کو مثبت بنانے کے لیے آتا ہے، کلام منفی ہے لن تمسنا النار، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، فرمایا بلا تمسکم النار، بلا تمسکم النار، جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی۔ کیوں؟ آگے خدا کا قانون یہ من کسب سیئۃ، جو گناہ کا ارتکاب کرے گا
وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور سارے گناہ اس کو گھیرے میں لے لے، اس کے گناہ اس کو گھیرے میں لے لے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ جہنم والے لوگ ہیں، ہمیشہ اسی کے اندر یہ رہیں گے، یہ جہنم والے لوگ ہیں، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً جو گناہ کا ارتکاب کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ بِهِ ضمیر کا مرجع ہے من، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کے گناہ اس کو احاطے میں لے لیں گے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ جہنم والے لوگ ہیں، ہمیشہ اس کے اندر یہ رہیں گے۔ تو بلا تمسکم النار جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی، بچو گے نہیں۔ معتزلہ اس سے ان کا استدلال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اس میں مرتکب الکبیرہ گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ خالد فی النار ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہاں بھی یہی من کسب بہ سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ جس نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گناہ کا ارتکاب کیا، واحاطت بہ خطیئتہ اور یہ کہ گناہوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہی معتزلہ کا مذہب ہے، زانی ہے، شرابی ہے، قاتل ہے، چور ہے، یہ سارے کے سارے اصحاب الکبائر ہیں، اور اصحاب الکبائر خالدون فی النار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہذا یہ آیت ان کے لیے دلیل ہے۔ جواب یہ ہے کہ سیئہ کا فرد کامل مراد ہے، اور فرد کامل سیئہ کا شرک ہے، اور مشرک کو ہم بھی کہتے ہیں ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جھگڑا ہمارا اور آپ کا اصحاب الکبائر من المومنین، کہ سیئہ کا فرد کامل جب مراد لیں گے، فرد کامل اس کا شرک ہے اور کفر ہے، شرک اور کفر کا جو ارتکاب کرے گا وہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس پر ایک قرینہ اور بھی ہے کہ یہ مشرک اور کافر ہے۔ وہ احاطت بھی خطیئتہ اس انسان کا کوئی اس کی نیکی نہ ہو، گناہوں نے ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہو، تو گناہ تو مشرک اور کافر کے گھیرے میں لے لیں گے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، لیکن کلمہ پڑھتا ہے تو پھر بھی گناہوں نے گھیرے میں تو نہیں لیا، اس لیے کہ کلمہ ایک قسم کی نیکی تو ہے نا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ احاطت بھی خطیئت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مشرک مراد ہے، کافر مراد ہے، اور کافر کا کفر اس کو ہر طرح سے گھیرے میں لیتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ خالد مقصد طویل کے معنی میں ہے، کبیر گناہ کا مرتکب طویل زمانہ جہنم میں رہے گا۔ یہ خالد ابد الآباد کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان الخلود عبارت عن مقصد طویل، خلود کا بھی مقصد ہے۔ جیسے ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا اور اس کے لیے حکومت نے، عدالت نے فیصلہ کیا 20 سال کا، کہ 20 سال یہ جیل میں رہے گا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں کا کیا ہوا یار، عدالت میں کیس چل رہا تھا، ان کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں بس جی وہ زندگی بھر ہمیشہ کے لیے جیل میں ہے، زندگی بھر ہمیشہ کے لیے۔ حالانکہ 20 سال ہے اور 20 سال طویل عبارت ہے، تو یہ ہمیشہ کہنا یہ مقصد طویل ہی سے عبارت ہے۔ یہ ہمارے محاورے میں بھی اس طریقے کا استعمال ہوتا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ مولانا یہاں بھی من لفظاً مفرد ہے اور کسب فعل مفرد، احاطت بھی خطیئتہ یہ بھی مفرد ضمیر اس کی طرف لوٹا ہے، اور آگے فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یہ سب جمع اس کے معنی کے اعتبار سے۔
من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، یہ اللہ آپ کا والا کر مبتدا بنے گا، موصول صلہ مل کر کے مبتدا، شرط کے معنی کو متضمن ہے، اولئک کا مبتدا ثانی اور اصحاب النار اس کے لیے خبر، پھر یہ پورا جملہ خبر بنے گا من کسب کے لیے۔ بھلا من کسب سیئۃ، جو گناہ کا ارتکاب کرے واحاطت بہ خطیئتہ، اور گناہ یہ ہے کہ گناہ اس کے سارے اس کو گھیرے میں لے لے، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والا ہے۔ اگلے والا جملہ اس کے لیے تفصیل ہے، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر یہ کہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہ مبتدا ہوگا اولئک اصحاب الجنۃ، یہ جنت والے لوگ ہیں، هم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت کے اندر یہ کہ رہیں گے۔ بتا رہے کہ جہنم میں جانا تیرے بد عملی کی سزا ہے، تیرے بد عملی اس کا سبب ہے، اور جنت کے لیے فا استعمال نہیں کیا، فاولئک اصحاب الجنت نہیں کہا، کہیں نہیں سمجھنا کہ اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں، اعمال کی وجہ سے، اعمال کا خاص، بلکہ اس میں اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کے سبب، اور جنت میں جائے گا اپنے اعمال نیک کے سبب سے، لیکن پھر بھی اس میں اصل چیز اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ ناراض نہیں ہونا۔ میرے نبی نے حدیث میں فرمایا لن يدخل احدکم الجنۃ بعملہ، تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، حضرت آپ بھی نہیں جائیں گے جنت میں عمل کی وجہ سے؟ فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ بمغفرۃ بغفرانہ، اللہ اپنی مغفرت کی چادر میں مجھے چھپائے محمد کو، تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ میں اعمال کے ذریعے سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ لن يدخل احدکم الجنۃ بعملہ، قالوا ولا انت یا رسول اللہ، قال ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانہ، اللہ اپنی مغفرت کی چادر میں مجھے چھپائے، تو ایک الگ مسئلہ۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اور قرآن بار بار کہتا ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، یہ بات سببی ہے، تم جنت میں اپنے اعمال کے سبب سے داخل ہو جاؤ۔ حدیث کہتی ہے کہ اعمال کے سبب سے کوئی جنت میں جائے گا بھی نہیں۔ میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے سبب کے اندر کلیت نہیں ہوتی، علت کے اندر کلیت ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے اسباب کا دخل تو ہے، لیکن دخل کلی نہیں ہے، تاثیر کلی نہیں ہے، اصل تاثیر کلی اللہ کی۔ ارے بابا اس دوائی نے اس کو بڑا فائدہ دیا، اس سے اس کا بچہ ہو گیا، حکیم صاحب کی دوائی سے تو اس کی اولاد ہو گئی، حکیم صاحب کی دوائی سے اس کی اولاد ہو گئی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ارے نہیں، اللہ نے اولاد دیا، حکیم کی دوائی سے کیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کچھ بولے بڑھ گیا، حکیم کی دوائی سے اولاد ہو گئی، ٹھیک ہے، سبب ظاہری۔ ارے اللہ نے اولاد دیے یار، دوائیوں سے کیا ہوتا ہے؟ ارے اللہ نے اولاد دیے، تو یہ بتاتے کہ مؤثر حقیقی اللہ ہے، اور وہ سبب ظاہری بتاتا ہے۔ موسم بہار نے سبزے کو اگایا، انبت الربیع البقر، ارے موسم بہار کیا کر سکتا ہے؟ اللہ ہی نے اگا دیا، تو سبب حقیقی مؤثر اللہ ہے، سبب ظاہری وہ اللہ کا موسم بہار ہے۔ آپ کو اب میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اصل سبب حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے، جنت میں وہی اپنے فضل و کرم سے لے جائیں گے، باقی اعمال ایک سبب ظاہری تو ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہ مبتدا ہو گیا، اولئک اصحاب الجنت، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس جنت کے اندر یہ کہ رہیں گے۔
اس کے بعد آبا و اجداد کی حالت کو چھوڑو، موجودہ بنی اسرائیل کے تم اپنی حالت کو دیکھو کہ تم کیا کرتے ہو. سمجھے؟ حضرت کے زمانے کے بنی اسرائیل کو خطاب ہے، سب خیال کر لینا. مولا اذکر اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پکا وعدہ ہم نے لے لیا. میثاق بنی اسرائیل، میثاق از خود قسم ہے. جب یہ قسم ہے تو لا تعبدون الا اللہ، یہ جواب قسم ہے. قسم جواب قسم ہو گیا. اس کے لیے مضاف لے مضاف لے مل کر کے اذکر کے لیے مفعول بھی ہے. اذکر اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، جب بنی اسرائیل سے پکا وعدہ ہم نے لے لیا. لا تعبدون الا اللہ، کہ آپ عبادت نہیں کریں گے مگر اللہ کی. یہ لا تعبدون ہے نفی، لیکن نہیں کے معنی میں ہے. لا تعبدوا الا اللہ، کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ بہترین احسان کرو، بہترین طریقے سے پیش آ جاؤ. وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یا استوصوا بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وصیت قبول کر لو احسان کا. وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کی، والدین پر عطف ہے. وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کر دو. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے خوبصورت بات کرو. وقولوا للناس حسنا قولا حسنا، اچھی بات خوبصورت کرو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ یہ ہے کہ ادا کرو. ثم ففعل، یہ ہم نے آپ سے کہا، یہ ساری وصیت ہم نے کی. فقبلتم، تم نے اس کو قبول کیا. اب محذوف ہے. فقبلتم، تم نے قبول کیا. پھر ثم تولیتم، پھر تم نے روگردانی کی. الا قلیلا منکم، ہاں یہ ہے کہ تم میں سے بہت کم جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. وانتم مورزون، اور حال یہ ہے کہ تم روگردانی کرنے والی مخلوق ہو. مولانا پہلی بات تو یہ ہے، اخذ المیثاق میں نے عرض کیا کانہ قسم، وہ قسم ہے. لا تعبدون الا اللہ واحسنوا بالوالدین احسانا، احسنوا اگر نکالو گے تو احسانا مفعول مطلق بنے گا. اور استوصوا بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ وصیت قبول کرو احسانا حسن سلوک کا. تو اب استوصوا فعل با فاعل اور احسانا یہ مفعول مطلق بنے گا. وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، ان سب کا عطف ہے والدین پر مولانا. اس کے بعد سمجھو، کسی ایسے فعل کا حکم دیا جائے یا کسی ایسے فعل سے منع کی جائے جو داخل تحت القدرت ہو تو خود وہ فعل مامور بھی فعل مراد ہوتا ہے. اور اگر کسی ایسے چیز کا حکم ہو جو داخل تحت القدرت نہ ہو تو پھر وہاں پر اسباب مراد ہوں گے. کیا سمجھ میں آ گیا؟ جب قرآن میں حکم ہو ایسے افعال کا جو داخل تحت القدرت ہو، یا نہیں ہو ایسے افعال سے جو داخل تحت القدرت ہو، تو پھر امر حقیقی مراد ہوگا. اور اگر ایسی چیز کی حکم ہو جائیں جو داخل تحت القدرت نہیں ہے تو پھر اعمال مراد ہوں گے، اس سے وہ اعمال جو اس کا سبب ہے. اب دیکھو، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یہ سارے مامور بھی ہیں داخل تحت القدرت ہے. وقولوا للناس حسنا قولا حسنا، لوگوں کے ساتھ خوبصورت بات کرو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ جتنے مامور بھی ہیں یہ سارے مامور داخل تحت القدرت ہے. اس لیے امر حقیقی. لا تزنوا، زنا نہ کرو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی کو قتل نہ کرو، یہ بھی نہیں ہے داخل تحت القدرت ہے. اس لیے مامور بھی ہم مراد ہوں گے. لیکن اگر حکم ہو کسی ایسی چیز کا کہ جو داخل تحت القدرت نہیں ہے تو اس سے اسباب مراد ہوں گے جو کہ داخل تحت القدرت ہے. جیسے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ
اور وہ جنت جنت کی طرف۔ تو مغفرت تو غافر کا کام ہے، مغفرت غافر کا کام ہے، غافر اللہ ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جنت بھی اللہ دیں گے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اب سارعوا الی مغفرت کا معنی ہوگا سارعوا الی الاعمال الصالحہ التی توصلکم الی المغفرۃ والجنت۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ مامورات، اس قسم کے مامورات داخل تحت القدرت ہے، لہذا امر اپنے حقیقی معنی پر اس طرح معمول ہے۔ لیکن اگر مامور بھی ایسی چیز ہو جو داخل تحت القدرت نہ ہو تو پھر وہاں پر اعمال مراد ہوں گے جو کہ اس مامور بھی تک پہنچا دے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت یہ مامور بھی ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جنت مامور بھی ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے اب ہوگا سارعوا الی اعمال صالحۃ، اعمال صالح کی طرف دوڑ لگاؤ، التی توصلکم، جو آپ کو پہنچائیں گے الی المغفرۃ والجنت۔ کچھ پھلا پڑ گیا؟ ہاں علماء بنی اسرائیل، وقولوا للناس قولا حسنا، اور لوگوں سے خوبصورت بات کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، فقبلتم، تم نے ہماری ان باتوں کو قبول کیا، ثم تولیتم، پھر تم نے روگردانی کر دی، الا قلیلا منکم، ہاں تم میں سے بہت کم، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام ہے، اس قسم کے یہود علماء جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور بھی یہودیوں کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کی۔ ثم تولیتم ثم اعرضتم الا قلیلا منکم، ہاں مگر تم میں سے بہت کم، اللہ آپ کا بھلا کرے، وانتم معرضون، اور حال یہ ہے کہ تم روگردانی کرنے والے۔ تولی کا معنی، ذوالحال کا عامل تولی، وہ خود روگردانی کے معنی میں، وانتم معرضون جملہ اس سے حال ہے، تو یہ حال کے اندر بھی روگردانی ہے، اور ذوالحال کا جو عامل ہے اس میں بھی روگردانی، تو یہ حال مؤکدہ ہوگا، یہ حال مؤکدہ ہے۔ اور ایک یہ کہ تھوڑا سا فرق کرو، ثم تولیتم عن الوفاء بالعہد، تم نے وعدے کو پورا کرنے سے روگردانی کی، وانتم معرضون، اور تم روگردانی کرنے والے ہو، عن الحق، حق کے بعد ظہورہ، حق سے روگردانی کرنے والے ہو بعد ظہوری۔ اس وقت تھوڑی سی تاسیس ہوگی مولانا۔ ثم تولیتم عن ایفاء العہد، وعدے کو پورا کرنے سے تم نے روگردانی کر دی، وانتم معرضون عن الحق، اور تمہارا قانون یہی ہے کہ تم حق سے ہمیشہ روگردانی کرتے۔ مولانا بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے 4 وعدے لیے گئے تھے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے۔ دوسرا یہ کہ اپنے بھائیوں کو، بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف، یہ گروپ اس گروپ کے خلاف کسی اور کی پشت پناہی نہ کرے، ایک دوسرے کے خلاف تعاون بھی کسی کے نہیں کرو گے۔ مثلا 2 یہودی ہیں، یہ آپس میں، سمجھے شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ کہ یہ یہودی اس یہودی کے ساتھ تو براہ راست لڑ تو نہیں رہا، لیکن اس کے خلاف کوئی دوسرا کسی اور قبیلے کا جو یہودیوں میں سے نہیں ہے، مشرک ہے یا کوئی ہے، اب اس مشرک کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف تم کسی کی سپورٹ بھی نہیں کرو گے۔ 3 باتیں۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر تمہارا کوئی بندہ قیدی ہو جائے تو اس کو چھڑاؤ گے تم۔ یہ تورات کے اندر 4 باتیں تھیں۔ خون ریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، اور ایک دوسرے کو جلا وطن بھی نہیں کرو گے، اور ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی نہیں کرو گے، کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر تمہارا کوئی گرفتار ہو جائے اور کہیں پر پھنس جائے، کسی بھی قبیل کا ہو یہودیوں کا، اس کو فدیہ دے کر کے چھڑاؤ گے، اس کو آزاد کراؤ گے۔ یہ ظالموں نے پہلے 3 کو چھوڑ دیا،
خون ریزی نہیں کرو گے، خون ریزی بھی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، جلا وطن نہیں کرو گے، یہ بھی کرنے لگے، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالا، جلا وطن کر دیا، اور ایک دوسرے کے خلاف مثلاً اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے کیا کہتے ہیں، یہ بنو قریظہ یہ بھی یہودی، بنو نذیر بھی یہودی، بنو قینقاع بھی یہودی، اب قریظہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اوس کے ساتھ دوستی کر کے اور اوس کے ذریعے سے وہ بنو نذیر پر اللہ آپ کا بھلا کرے چڑھائی کرے، خود براہ راست ایک دوسرے کے وہ نہیں کرتے، لیکن جو ان کے سامنے والے قبیلے کا کوئی مخالف کوئی اور مشرک ہوتا اس مشرک کو ساتھ تعاون کرتے۔ تین باتیں چھوڑی، ایک دوسرے کو قتل کرو گے اس کو بھی نظر انداز کر دیا، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے اس کو بھی نظر انداز کر دیا، ایک دوسرے کے خلاف تعاون نہیں کرو گے اس کو بھی نظر انداز کر دیا، یہ تین باتیں چھوڑی۔ البتہ ان کا کسی بھی یہود کے گروپ کا، بنو قریظہ کا یا بنو نذیر کا کوئی بھی بندہ اگر پکڑا جاتا تو دونوں گروپ پیسے دے کر کے اس کو چھڑاتے تھے، ایک بات انہوں نے تورات کی لے لی، تین کو نظر انداز کر دیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر تو تمہارا ایمان ہے، بعض کتاب پر، تین باتوں پر، اور بعض کا تمہارا انکار ہے۔ سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ بخاری میں صرف 4000 حدیثیں، بخاری میں صرف 4000 حدیثیں احادیث مرفوعہ تکرار کے ساتھ احادیث مرفوعہ 4 ساڑھے 4000، اس کو وہ لیتے ہیں کسی حد تک، باقی جو احادیث موقوفہ ہے اور مقطوعات ہیں 7000 سے زیادہ بخاری، باقی وہ ان کے مسلک کے مطابق فٹ نہیں آتے، تو آدھا بخاری آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے۔ بخاری کو مکمل لینے والے حنفی ہے اور شافعی ہے، حنبلی ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اطیع الرسول سے مراد حدیث مرفوع ہے، حدیث موقوف کو بھی نہیں لیتے، حدیث مکتوب ان کے ہاں حجت نہیں ہے۔ تو بخاری پر چلنے والے تو مکمل ہم ہیں۔ اب چلو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب تم سے پکا وعدہ لے لیا، لا تسفکون دماءکم، یہ جواب قسم ہے، لا تسفکون دماءکم کہ خون ایک دوسرے کے خون نہیں بہائیں گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنی ذات کو نہیں نکالو گے اپنے گھروں سے۔ کون اپنی ذات کو نکالتا اپنے گھر سے؟ مانا ہوگا لا تخرجون انفس اخوانکم، لا تخرجون انفس اخوانکم من دیارہم، ان کے گھروں سے، لیکن دیارہم دیارکم دیارکم دیارہم، یہ ہے قرآن کے سمجھانے کا کام، یہ قرآن کے سمجھانے کا انداز ہے جی۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَ إِخْوَانِكُمْ، اپنے بھائیوں کو نہیں نکالو گے، مِن دیارہم، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دیارہم، ان کے گھروں سے، لیکن من دیارکم کہاں؟ ثم اقررتم، تم نے پھر اس پر اقرار کر دیا، وانتم تشہدون، اور تم یہ کہ اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ گواہ بھی ہو، وانتم تشہدون بذالک، اس پر تم گواہ بھی ہو، جانتے بھی ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم لوگ یہ لوگ، تقتلون، تم یہ ہو کہ تقتلون انفسکم، اپنی ذات کو قتل کرتے، یعنی اپنے بھائیوں کو قتل کرتے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے تم نکالتے ہو ایک جماعت کو، اپنی جماعت میں سے کسی جماعت کو نکالتے ہو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، اس حال میں نکالتے ہو کہ تظاہرون علیہم، تم ان کے خلاف تعاون کرتے، ان کے خلاف تعاون کرتے، بالاسم والعدوان، گناہ اور یہ کہ زیادتی کی صورت میں، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کی صورت میں۔ مولانا اسم سے مراد ہے کہ تم مامورات کو اللہ آپ کا بھلا کرے ترک کرتے ہو، اور عدوان کا معنی ہے منہی عنہ کا ارتکاب کرتے ہو۔ اسم گناہ، عدوان زیادتی، مامورات کے ترک میں تم گناہ کا ارتکاب کرتے ہو، اور منہی عنہ کے کرنے میں، کہ منہی عنہ کو کرنا نہیں چاہیے لیکن تم لوگ کرتے ہو، یہ عدوان ہے، تمہاری زیادتی ہے۔
یہ 3 باتوں میں تو تم صفر ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے ساتھی تمہارے پاس آتے اسارا قیدی بن کر کے، درا حالے کے قیدی بن کر کے، تو تفادوہم، تو ان کو یہ کہ تم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فدیہ دے کر کے آزاد کرتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُمْ، شان یہ ہے کہ ساتھیوں کو، بھائیوں کو نکال دینا۔ پہلے ایک ضمیر شان، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُمْ، شان یہ ہے کہ تم پر حرام ہے اخراجم، لوگوں کو گھروں سے نکال دینا۔ أَتَفْعَلُونَ هَكَذَا، کیا تم اس طرح کرتے ہو؟ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، بعض کتاب پر یہ کہ تم عمل کرتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، کیا سزا ہے اس کی؟ کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو تم میں سے یہ کام کر دے، الا خزي، مگر یہ کہ رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ، اور قیامت کے دن ان کو لوٹایا جائے گا إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اختیار کر دیا دنیا کی زندگی کو، پسند کر دیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، اللہ کے عذاب کے سلسلے میں کوئی مدد نہیں ہوگی۔ جہاں تک مسئلہ مولانا اخذ المیثاق آپ سے عرض کیا کہ یہ قسم ہے، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یہ جنیدہ پترہ معطوفات مل کر کے جواب قسم، قسم جواب قسم، مضاف الیہ کے لیے مضاف الیہ کے لیے ہوں گے، مضاف کے لیے مضاف الیہ ہوں گے، پھر یہ اذکر کے لیے بنیں گے۔ اور آگے ثم انتم ہؤلاء ثم اقررتم وانتم تشهدون، ثم اقررتم وانتم تشهدون بذلك، ثم انتم ہؤلاء، یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے۔ ثم انتم یا ہؤلاء، ثم انتم یا ہؤلاء، ایک یہ، اور ابو حیان کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں انتم مبتدا اور ہؤلاء اس کے لیے خبر، اور تقتلون انفسکم یہ ہؤلاء سے حال ہے۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم یہ ہو کہ تقتلون در حال کہ قتل کرتے اپنے بھائیوں کی جان کو، وتخرجون فریقا، تقتلون پر عطف ہے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، تو ایک انتم مبتدا اور ہؤلاء اس کے لیے خبر، اور تقتلون والے جملے ہؤلاء سے حال بنیں گے، اور دوسری صورت یہ کہ انتم مبتدا تقتلون اس کی خبر، اور یا ہؤلاء یہ ندا ہے معترضہ ہے درمیان میں، یا ہؤلاء، یا نخص ہؤلاء، اخص ہؤلاء، نخص ہؤلاء، نانی ہؤلاء، آپ کی مرضی۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون، یہ تخرجون کی ضمیر سے حال ہے، تتظاہرون تھا، تفاعل کے ایک تا کو حذف کر دیا ہے، مضارع میں 2 تا آئیں گے، حاضر کی صیغہ میں تتظاہرون علیہم، تم ان کے خلاف چڑھائی کرتے ہو یا ان کے خلاف تعاون کرتے ہو، بالاسم، گناہ کی صورت میں، والعدوان اور زیادتی کی صورت میں۔ اسم کا تعلق میں نے عرض کیا کہ معمورات کو ترک کرتے ہو، اور عدوان منہی عنہ کا ارتکاب کرتے ہو، حد سے تجاوز کرنا۔ اب ترکیب آسان ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، یاتو کا جو ضمیر واو ہے نا فاعل، کم تو مفعول ہے، اس سے اسارہ اسیر کی جمع حال ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمُ الْيَهُودُ، اگر یہود تمہارے پاس آ جائے جو تمہارے قبیلے کے اسارہ قیدی بن کر کے درا حال ہے، یہ ہو گیا شرط، تفادیون ایاہم، تو فدیہ دے کر کے تم ان کو چھڑا دیتے ہو۔ ہوا ضمیر شان ہے، اب ہوا مبتدا، محرم علیکم، محرم اسم مفعول اس کے لیے خبر ہے، اخراجم نائب فاعل محرم کا، شان یہ ہے کہ محرم علیکم اخراجہم، ان کا نکالنا تمہارے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ اخراجہم یہ بدل ہے ہوا ضمیر سے، ہوا اور یہ اخراج، اب اخراج کا ترجمہ میں نے ہوا میں کر دیا، ہوا یہ اخراج محرم علیکم تم پر حرام ہے، بدل مبدل منہ کا ایک ترجمہ ہوتا ہے۔ اخراجہم یہ بدل ہے ہوا ضمیر سے، اس کو کہتے ہیں ابدال الظاہر من المضمر، ابدال الظاہر من المضمر۔ سنبھالے ساتھی، سنبھالے، ہاتھ رکھو اس پہ۔
اتفعلون ذالک، یہی کرتے ہو؟ اتفعلون ذالک، یہی مذکورہ تمہارا عمل ہے؟ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر تمہارا ایمان ہے، بعض سے انکار ہے۔ فما جزاء، پہلے یہ کہ ما نافیہ لیتے، ما جزاء من یفعل ذالک منکم، جو تم میں سے اس طرح کرے اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ نہیں ہے جزا اس کی مگر الا خزی فی الحیات الدنیا۔ ما نافیہ ہوگا، جزاء مضاف ہے، من یفعل، من اللہ آپ کا بھلا کرے اسم موصول، یفعل فعل ہوا فاعل، ذالک مفعول بھی، منکم یہ حال بنے گا یفعل کی ضمیر سے، یہ ہو گیا موصول صلہ مضاف الیہ، جزاء کے لیے مضاف الیہ مبتدا، الا خزی فی الحیات الدنیا، یہ خزی فی الحیات الدنیا اے جنے دا پترا ہو گیا خبر اس کے لیے، ما عمل نہیں کرے گا، اس لیے کہ ما کی نفی کو توڑ دیا اللہ نے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں مولانا؟ فرماتے ہیں کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، ما نافیہ لے لیا، جزاء مضاف ہو گیا، من موصول ہے، یفعل فعل ہوا اس میں فاعل ہو گیا، ذالک مفعول بھی، منکم متعلق ہو گیا، یا حال بنا دو اس کو، موصول صلہ مضاف الیہ مبتدا ہو گیا، اور الا حرف استثناء کہہ کر کے خزی فی الحیات الدنیا، یہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ نہیں ہے سزا اس شخص کی کہ جو تم میں سے یہ کام کرے مگر الا خزی، رسوائی ہے دنیا کی زندگی کے اندر، اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ ما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، ایک ہی ہو گیا۔ دوسری صورت مولانا، دوسری صورت ما جزاء من یفعل ذلک منکم، ما استفہامیہ ہو، ما استفہامیہ مبتدا بنے گا۔ اب جزاء ای شیء جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا چیز ہے سزا، کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ای شیء جزاء من یفعل ذلک منکم، اب جزاء من یفعل ذلک منکم، ای شیء مبتدا بن گیا ما استفہامیہ، اور جزاء من یفعل یہ اس کے لیے خبر ہے۔ اب خزی فی الحیات الدنیا یہ بدل بنے گا جزاء سے، اب خزی فی الحیات الدنیا یہ جزاء سے بدل بنے گا۔ ما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويردون الى اشد العذاب يوم القيامة، یوم القیامہ ظرف مفعول فیہ یردون کے، ویردون اس قسم کے یہ کہ المومن ببعض الکتاب والکافر ببعضہ، بعض پر ایمان لانے والے بعض کا انکار کرنے والے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، اس قسم کا آدمی یردون الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یوم القیامت اللہ واو استئناف یہ ہے، یوم القیامت یہ ظرف مفعول فیہ یردون کے لیے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون وما اللہ بغافل عما تحرفون وما اللہ بغافل عما تترکون المامورات وما اللہ بغافل عما ترتکبون بالمنہیات، منہیات کے ارتکاب کرتے ہو، مامورات کو ترک کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آ گیا، 3 مامورات کو انہوں نے چھوڑ دیا، کچھ مامورات کو چھوڑ دیا اور منہیات کا ارتکاب کر دیا۔ ایک مامور کو کچھ کو لے لیا اور منہیات کو ترک کر دیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ با زائدہ ہے مولانا، غافل یہ خبر بنے گا، اور اما تعملون ما مصدریہ ہو تو پھر ہوگا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور اگر ما موصول ہو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَهُ یعنی عَنْ مَعْمُولَاتِكُمْ، ما موصول ہو تو معمولات، اور ما مصدری ہو تو اعمال۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اختیار کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب ان کی ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی اللہ کے عذاب کی صورت میں، نہ عذاب جب ان پر آ جائے نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، کوئی بھی ان کی مدد نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، اب یہ ہے کہ کیا کافر کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ہمارے کچھ ساتھی، نام نہیں لیتا ان کا، دیوبندیت میں ان کے ہیں التخفیف فی عذاب الکافر، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، کافر کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، کافر سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، اور بار بار لن یخفف عنہم العذاب، لا یخفف عنہم العذاب، یہ نص قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے۔ دوسرا گروپ ہمارے علماء دیوبند کا اور اہل سنت کا جن کا حدیث سے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ کافر کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، جیسے کہ ابو طالب کے عذاب میں تخفیف۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر میری سفارش اس کے لیے نہ ہوتی، میری خدمت اس نے بہت کی، اگر میری سفارش نہ ہوتی تو یہ جہنم کے بالکل اسفل طبقے کے اندر ہوتا اور اس کا دماغ یہ ہے کہ جل جاتا، لیکن میری وجہ سے اس کے عذاب میں کچھ تخفیف ہے۔ سمجھدہ؟ ایک اثر بھی امام بخاری نے جلد ثانی کے اندر بھی نقل کیا ابو لہب کے بارے میں کہ جس لونڈی نے نبی کو دودھ پلائی میں نے اس کو آزاد کیا، اس کی وجہ سے میرے عذاب کے اندر یہ ہے کہ کچھ تخفیف ہے۔ یہ بخاری جلد ثانی میں ہے۔ اور ابو طالب کی تخفیف عذاب بخاری میں 2 جگہوں میں، بخاری اول میں بھی ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فکیف التطبیق بین القرآن و بین الاحادیث، تطبیق کی کیا صورت ہے؟ ہاں، تو تطبیق کی صورت یہ ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب کمن، کمیت کے اعتبار سے ان کی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، قرآن محمول ہے کمیت پر، اور وہ یخفف عنہم العذاب کیفن کما فی الحدیث، جیسے کہ حدیث میں جس تخفیف کا ذکر ہے وہ محمول علی الکیفیت ہے، اور قرآن میں جس تخفیف کی نفی ہے وہ محمول علی الکمیت ہے۔ یا اس کا الٹ دوسرا جواب، لا یخفف عنہم العذاب کیفن کما فی القرآن ویخفف عنہم کمن کما فی الحدیث۔ تو تعارض اور تناقض نہیں ہے، الآیات محمولۃ علی عدم التخفیف کمن والاحادیث محمولۃ علی تخفیف کیفن، یا اب الآیات محمولۃ، یا آیات محمول ہے علی عدم التخفیف کیفن، اور والاحادیث محمولۃ علی التخفیف کمن۔ 2 جواب تو یہ ہو گئے۔ تیسرا یہ لا یخفف عنہم العذاب بعد تجویز العذاب لہم، عذاب جب ان کے لیے تجویز کی جائے گی تو اس کے بعد پھر کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ اما قبل تجویز العذاب لہم، اور تجویز عذاب ابھی تک نہیں ہوا، اس سے پہلے تخفیف ہو سکتی ہے۔ جب بعثت کبریٰ ہو، جب مکمل فیصلہ ہو، جنتیوں کی جنت میں تشکیل اور جنت کے مختلف مراتب میں ان کی تشکیل منازل میں، اور جہنمیوں کی جہنم میں تشکیل کے بعد پھر کوئی تخفیف نہیں ہوگی، اور جن احادیث کے اندر تخفیف آ گیا وہ قبل تجویز العذاب لہم، عذاب تجویز سے پہلے کے۔
سمجھتے ہیں؟ پھر ایک مسئلہ اور ہے، میں اشارہ کروں گا، چونکہ علماء ہے، علماء کی بڑی تعداد ہے، وہی ہے کہ کیا کافروں کو عذاب ہوگا کلی متواتی کے طور پر یا کلی مشکک کے طور پر؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کا عذاب، اور ایک عام کافر جو ان کا غلام تھا اور جو ان کا نوکر تھا، ملازم تھا، کمزور قسم کا تھا، ان کا عذاب اور ان کا عذاب بالکل برابر ہے کلی متواتی کے طور پر، یا اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کچھ تخفیف ہے یا فرق ہے؟ حضرت اقدس علامہ منور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرات کلی متواتی کے قائل تھے، یعنی الکفار یعذبون عذابا متواتیان، تواتی کے طور پر برابر سرابر سب کا عذاب ہوگا۔ حضرت اقدس امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، فرق ہوگا کلی متواتی کے طور پر، بعضهم اشد عذابا وبعضهم اضعف عذابا، بعضهم اشد عذابا وبعضهم اضعف عذابا، بعضهم يعذبون اولا وبعضهم يعذبون ثانيا۔ اس لیے المسألۃ دقیقۃ، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اس کا خیال کر لینا۔ یہ تطبیق کی صورت ہے، باقی ظاہر ہے کہ جو ہمارے ساتھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تخفیف عذاب کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، اور احادیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ احادیث اخبار احاد ہے۔ ظاہر ہے کہ خبر واحد جو کہ مفید ظن ہے وہ مخصص للقطعی نہیں بن سکتا، قطعی سے تخصیص قطعی کے ذریعے سے کریں گے، بعد وقوع تخصیص کے بعد پھر قطعی ظنی بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد ظنیات سے تخصیص کر سکتے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کے ہاں اور حنفی جو اصولی ہے ان کے ہاں عام ابتداء قطعی ہوتا ہے، بعد وقوع تخصیص فی تخصیص کے بعد پھر اس میں ظنیت پیدا ہو جاتی، پھر اس کے بعد وقوع تخصیص کے بعد جب ظنیت اس میں آ گئی تو اب اخبار احاد سے اور ظنیہ سے آپ اس میں تخصیص کر سکتے ہیں، لیکن بدایتاً ابتداءً آپ اس میں تخصیص نہیں کر سکتے بالاحادیث ظنیہ، احادیث ظنیہ سے۔ اور امام شافعی کا مذہب میں نے آپ کو بتایا، ان کا ہم یہ ہے ما من عام الا وقد خص منہ البعض، ہر عام میں تخصیص ہو گئی ہے اور ہر عام قابل تخصیص ظنی ہے، کوئی عام قطعی نہیں ہے، ظنی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کیا ہے، اس کا معنی یہ ما من عام الا وقد خص منہ البعض، ما من عام الا وقد يحتمل التخصیص، تخصیص کا احتمال رکھتا ہے، احتمال تخصیص الگ ہے، وقوع تخصیص الگ ہے۔ نفس احتمال سے عام کے اندر ظنیت پیدا نہیں ہوگی، وقوع کے بعد، وقوع تخصیص کے بعد، پھر تخصیص میں اور استثناء میں فرق آپ کو بتایا۔ تخصیص کے لیے مخصص نص سے مستقل ہوگا اور استثناء وہ نص غیر مستقل سے۔ صحیح ہے؟ بڑا جھگڑا تھا حضرت اقدس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت اقدس عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے، دونوں پہاڑ تھے، ہم غریبوں کی حیثیت کیا ہے، یہ اختلاف ان کا رہا وحدت الوجود وحدت الشہود میں، اور اسی کلی متواتی کلی مشکک کے اندر بھی بہت اختلاف رہا۔ سمجھے؟ یہ آدمی فلسفی منطقی تھا، شاہ ولی اللہ کے فلسفے کا حافظ تھا، علامہ منور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بلاغت و فصاحت اس کے بلاغت کے امام تھے، حدیث محدث تھے غضب کے، کیا کر سکتے ہم لوگ؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی یہودیوں کی خباثتیں بیان ہو رہی ہے جی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا واللہ لقد آتینا، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، نقسم و اقسم لقد آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کو تورات دے دی، وقفینا من بعدہ، اور آپ کے بعد یہ ہے کہ ہم نے پے در پہ بھیجا بالرسول رسولوں کو، وآتینا عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے دے دیا البینات، اللہ کا بھلا کر معجزات،
کھلم کھلا ظاہر معجزات، یعنی احیی الموتا ابرہ الاکمہ والابرص واحیی الموتا، جن کو اللہ کا مادرزاد نابینا وہ بینا بن جائے، مردوں کو زندہ کر دے باذن اللہ، یہ آپ کے معجزات ہیں۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ آپ کا بھلا کرے ہم نے معجزات دی۔ وأیدناہ، اور ہم نے آپ کو یہ کہ مضبوط کر دیا بروح القدس سے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ روح القدس یہ جبریل علیہ السلام ہے، یا روح القدس اسم اعظم ہے، یا روح القدس انجیل ہے مولانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مضبوط کر دیا ہم نے۔ آپ وأیدناہ، اید ید سے ہے، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو، مضبوطی ہاتھ کے اندر ہوتی ہے، قوت ہاتھ میں ہوتی ہے، سمجھیے، ناک سے کوئی کسی کی پٹائی نہیں کرتا۔ یہ ہے اضافت الموصوف الی صفت کے قبیل میں سے، بروح القدس، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کی مثالیں حدیثوں میں اور قرآن میں بہت ہیں۔ تو حضرت اقدس کی وہ جو عبارت علامہ ابن حاجب کے لا یضاف موصوف الی صفت ولا صفت الی موصوف، اس کو کمزور لوگوں نے قرار دیا۔ اتکفرون، فا عاطفہ آ گیا، حمزہ استفہام توبیخ کے لیے صدارت کو چاہتا، اب ہوگا اتکفرون بالرسل، تم نبیوں کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی لے کر کے تمہارے پاس آتا ہے کوئی رسول، بما وہ احکام لا تہواہ انفسکم، تمہارے نفسوں کو بھاتے نہیں ہے، تمہارے نفس اس کو قبول نہیں کرتے، تو استکبرتم، تم یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ تکبر کرتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُم مِّنَ الرُّسُلِ، انبیاء کی ایک جماعت کی تم نے تکذیب کر دیے، وَفَرِيقًا قَتَلْتُم، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور یسیع، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یرمیہ، ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو تورات دے دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے یہ کہ بھیج دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، بالرسل، نبیوں کو اس کے پیچھے بھیج دیا۔ موسیٰ سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک میں نے عرض کیا کہ 4000 انبیاء آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں نے عرض کیا کہ 400 سال کی مسافت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے بھی حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے، یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے، موسیٰ علیہ السلام، اماں مریم، یہ سب۔ اس لیے آپ سے عرض کیا تھا کہ عیسیٰ وہ خاتم و انبیاء بنی اسرائیل ہے، اور انجیل مستقل کوئی کتاب نہیں ہے، کأنہ تتمۃ للتوراۃ، وہ تورات کے لیے ایک تتمہ ہے۔ اتکفرون بالرسل وبالآیات، کیا تم انکار کرتے ہو رسولوں کے کفر، رسولوں کی ناقدری، کفر کرتے ہیں۔ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی کوئی رسول لے کر کے آتا، با آ رہا ہے تو اس لیے لے کر کے معنی لے کر کے آتا ہے تمہارے پاس، بما وہ احکام کے لا تہواہ انفسکم، جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے، استکبرتم، روگردانی کرتے ہو، تکبر کرتے۔ فریقاً من الانبیاء ففریقاً کذبتم من الانبیاء، انبیاء کی ایک جماعت کی تم نے تکذیب کی، وفریقاً قتلتم، اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا۔ لیکن یہ کہ تقتلون، یہ تاکہ چونکہ آیات کے فواصل نون پر سارے کے سارے آیتیں ختم ہو رہی ہے، اس لیے مضارع وہ کر دیا ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے مضارع امور کیا کہتے ہیں، مضارع آتا ہے امور ماضویہ کے استحضار کے لیے، مضارع آتا ہے امور ماضویہ کے استحضار کے لیے، یعنی گویا کہ اب بتا رہے ہیں کہ جو میرے نبی کے زمانے میں جو یہود تم لوگ موجود ہو، فرض کر لو ابھی اگر کوئی نبی تمہارے پاس آ جائے تو تم قتل کرو گے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے آبا و اجداد، وہ تو تھے برے، انہوں نے قتل کر دیا، انبیاء کو شہید کیا۔ سمجھتا ہے؟ امور ماضویہ کا استحضار، وہ مزہ ما مزہ ماضی میں گزر چکا، لیکن اس کا استحضار پھر لاتے ہیں مضارع کا صیغہ اس کے استحضار کے لیے۔ یہ اچھی چیزوں میں ہوتے ہیں اور بری چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔
ملاقات ہماری اور آپ کی پہلے ہو گئی، کہتے ہیں کہ اے محبوب ملاقات تو پہلے ہوگی ماضی میں، لیکن تصور میں تجھے لا کر ہماتن گوش رہتا ہوں، ابھی تصور میں تجھے لا کر ہماتن گوش رہتا ہوں، مثل شمع جلتا ہوں مگر خاموش رہتا ہوں۔ یہ ہے، سمجھتا ہے؟ آپ حدیث میں پڑھیں گے ابو ہریرہ کہتا ہے کہ ابو ہریرہ کا دماغ، ابو ہریرہ کی زبان، سمجھے، ابو ہریرہ کی کھوپڑی اس بات کی گواہ ہے، اب بھی گواہی دے رہا۔ اور چھوڑو ان باتوں کو، اماں فرماتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی اور آپ کے مانگ میں میں کنگھی کرتی تھی۔ مانگ دگا دے کر یہاں سے کنگھی رکھی، ناک سے، مفرق کہتے ہیں، ایسے لے جا کر کے ہماری عورتیں پھر بالوں کے بچوں کے دو حصے، اس کو ادھر اور اس کو ادھر کرتے، نسوار دیکھا ہے؟ یہ نہیں دیکھے تو نسوار تو دیکھا ہوگا نا۔ تو اس قوم کو کون سمجھائے؟ یہاں سے کنگھی رکھتے ہیں اس طرح، ایسے لے جا کر کے بالوں کے درمیان سے اس ناک کے برابر سے، پھر اویس صاحب بالوں ادھر کرتے، یہ مانگے کچھ پھل بڑھ گیا اور خوشبو لگاتی تھی۔ اب اماں فرماتی ہے، اور حضرت انس بھی ہے ان کی روایت، کانی انظر الی وبیس الطیب فی مفرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانی انظر، میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہی ہوں، الی وبیس الطیب، خوشبو کی چمک کو، فی مفرق رسول اللہ، نبی کی مانگ میں۔ یہ امر ماضی کا استحضار کیا جا رہا بھی، یہ صوفیہ کی اصطلاح میں، صوفیہ کے ہاں یہ اصطلاح ہے۔ اب آپ بے ذوق ہے تو کیا ہے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن یوسف نہیں ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ 88 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، اور کشمیر میں وہ دفن ہے، وہ یوسف کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام ہے یوسف، اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ۔ عیسیٰ موصوف بنے گا ابن مریم، اس کے لیے صفت یہ مفعول اول بنے گا، آتینا کا البینات مفعول ثانی، عیسیٰ کو کھلم کھلا واضح اور ظاہر معجزات ہم نے دیے، مردوں کو بھی زندہ کر لینا، نابینا کو بینا بنا دینا، برس اور کوڑے والے کو اس کو ٹھیک کر دینا، وَأَیَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے آپ کے ہاتھ ہم نے بٹا دیے، مضبوط کر دیا آپ کے ہاتھ۔ روح القدس جبریل علیہ السلام ہے، یا یہ کہ اسم اعظم ہے، یا انجیل اس سے مراد ہے۔ آگے آپ سے عرض کر دیا اتکفرون بآیات اللہ اتکفرون بالرسل وبآیات اللہ، رسولوں کا انکار کرتے ہو اور آیات کے۔ فکلما جاءکم رسول، جب بھی کوئی رسول لے کر کے آتا، بما، ان احکام کو تمہارے پاس کہ لا تہوا انفسکم، تمہارے دل جس کو پسند نہیں کرتے، جن کو بھاتے نہیں ہے، فاستکبرتم، تو درو گردانی کرتے، فریقا من الانبیاء کذبتم، انبیاء کی کسی جماعت کی تکذیب تم نے کی ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد، وفریقا قتلتم، اور کچھ جماعت کو تم نے یہ کہ قتل کر دیا، لیکن یہ کہ قتل تم کی جگہ پر تقتلون بتائے، اس کی وجہ آپ کو بتا دی۔ یہ ہو گیا مولانا مسئلہ۔ وقالوا قلوبنا غلف، یہ ان کی خباثتوں میں سے اور اقوال شنیعہ میں سے ایک کا بیان ہے، کہتے ہیں جناب ہمارے دل جو ہے نا، دیکھو وفاق کے پرچے تھیلی کے اندر بند ہوتے ہیں، اس کو بند کر کے مہر لگاتے ہیں، اور اس پر وفاق کے پرچے پر اس پر لکھا ہوا تھا لا یفق الختام الا علی وقت معین، اس مہر کو توڑا نہیں جائے گا۔ پھر نگران لا کر کے آپ کو بتاتے کہ یہ دیکھو یہ ہے مہر ادھر لگا ہوا لاکھ، اگر تھوڑا سا ہم اس کو ہلاتے تو پھر کیا ہوتا، یہ ٹوٹ چکا ہوتا۔ طلبہ کی بمحضر من الطلبۃ، طلبہ کی موجودگی میں یہ دیکھو ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم نے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ لا یفق الختام، بہرحال کسی چیز کو پیک کر کے مکمل کیا جاتا ہے تو پھر مہر لگائی جاتی ہے۔ تو یہ کہتے کہ ہمارے دل
علم و حکمت سے بھرے ہوئی ہے، ان پر مہر لگا ہوا ہے۔ ہمارے دل علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں اور غلط بات ہمارے دلوں میں اثر نہیں کرتی، اس لیے محمد تیری باتیں ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل مغلوفۃ، ان پر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ غلاف ہے، ان پر مہر ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، ایک معنی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہی ہے کہ کیا ہے کہ ہمارے دل علم و حکمت سے بھرے ہوئی ہے۔ علم و حکمت سے جب ہمارے دل بھرے ہوئے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی باتوں کو خوش ہے اپنے اس پر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جناب ہمارے دلوں پہ پردہ پڑے ہوئے ہے اور ہم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اللہ فرماتے کہ کوئی مہر اس پر نہیں ہے، حکمت سے بھی بھرے ہوئے نہیں ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یقین کفر کے صبر سے ان کو ملعون قرار دیا۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم لوگ یہ ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام۔ دوسرا فزمانا قلیلا یؤمنون، بہت کم زمانہ یہ ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور ایک یہ کہ فقلیلا ما یؤمنون، القلیل کالمعدوم، سرے سے ایمان نہیں لاتے۔ المراد من القلت ہی العدم، عدم مراد ہے کہ سرے سے ایمان نہیں لاتے۔ واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔